اس تپتی صبح لگتا تھا کہ سارے شہر پر سونے کا ملمہ چڑھا دیا گیا ہو۔ شاید زمین کے اندر بڑے بڑے جہنم دہک رہے تھے جس سے اوپر چلنے والے بے خبر تھے۔ ایسے میں ہسپتال کی مرمری راہداری میں وہ بے تاثر چلتا جا رہا تھا، سیاہ شرٹ پہنے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے اور سن گلاسز بالوں پر ٹکائے رکھے تھے۔ ہسپتال کے در و دیوار اتنے خاموش تھے کہ ان میں اس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر ڈاکٹر باسط کے روم میں چلا گیا۔ اسے دیکھ کر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا چکے تھے، ورنہ بہت سنجیدہ اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کب کومے سے نکلے گی؟ اس نے ڈاکٹر باسط کی تفصیلی گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا۔ جلد، بہت جلد، انشاءاللہ، انہوں نے نرمی سے جواب دیا، مگر میں حتمی وقت نہیں بتا سکتا۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا ڈاکٹر؟ اس نے یوں پوچھا جیسے اس کی نہیں بلکہ ڈاکٹر باسط کی کچھ لگتی ہے اور وہی اس کے سرپرست ہیں۔ اسی بارے میں کچھ بتانے کے لیے آپ کو بلوایا ہے۔ یورپ سے سینئر ڈاکٹر پاؤل فین نے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک اہم پوائنٹ بتایا ہے جس سے میں تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر باسط اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے تھے، اس لیے اس کے برہم ہونے پر بھی انہوں نے نرمی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر مریضہ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز جس سے انہیں بے حد محبت ہو، آپ کے علاوہ، اگر وہ ان سے آ کر باتیں کرے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی آواز سن کر ان کی سینسز بیدار ہو جائیں اور یہ کوما سے باہر نکل آئیں۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ کیسا عزیز رشتہ دار؟ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس کے عزیز رشتہ داروں کا نہیں پوچھا تھا، اس لیے وہ حیران ہوا تھا۔ عزیز رشتہ دار مطلب ماں، باپ، کوئی بہن، بھائی وغیرہ جن سے یہ بچپن سے بہت زیادہ اٹیچ رہی ہوں۔ سوری ڈاکٹر، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں اور ماں باپ بھی نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کوئی دوست یا کزن وغیرہ کوئی تو ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر، شادی سے پہلے تھی وہ 2-3 جنہیں میں جانتا تھا، لیکن اب ان سب کی بھی شادی ہو گئی اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گی۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، کیا پتا کچھ معلومات مل جائیں۔ ڈاکٹر نے اپنی بات کوئی تیسری دفعہ دہرائی تھی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ پھر وہ اس کے روم میں گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وجود بالکل ساکن، جیسے کوئی لاش پڑی ہو۔ فزیوتھراپسٹ ہر 1 گھنٹے بعد نرسوں کے ذریعے اس کے بے حس و حرکت پڑے وجود کی کروٹ بدلواتا رہتا تھا۔ اگر کافی دیر مریض ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہے تو جسم کا وہ حصہ جو بستر سے لگا ہوتا ہے اس کا سورس بستر بن جاتا ہے اور اس حصے کی جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے یا وہ گلنے لگتا ہے۔ اس کے دانت صاف کرنا، بال برش کرنا، ناخن کاٹنا، یہ سب سٹاف کی ذمہ داری تھی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا اور خلاف معمول اس نے آج باتیں بھی کی تھی جس پر اس نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے اور کتنی راتیں اتری، کتنے دن ڈھلے، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ صبح جلدی گھر سے نکل جاتا اور آفس میں آ کر اگر کوئی کام نہ ہوتا تو وہ یوں ہی سڑکوں پر پھرتا رہتا اور رات کے کسی پر پہر گھر کو لوٹتا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے کافی دیر تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا اور پھر بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 12 بجا رہی تھی۔ کچن سے ملازم نے اس کے آنے پر خوشی خوشی سے سلام کیا تو وہ بولا، میں اندر جا رہا ہوں اور اگر تم میں سے کوئی اندر آئے تو میں ٹانگیں توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ ملازمہ کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی اس نے غصے سے کہا اور لمبے لمبے قدم بھرتا اندر چلا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کرسٹل کا گلدان اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ صاحب کیا ہوا؟ ٹوٹے ہوئے گلدان کو دیکھ کر ملازم حواس باختہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں شور کی آواز سن کر وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ منع کیا تھا نا میں نے نہیں آنا اندر، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ گل خان جو اس کا وفادار ملازم تھا وہ بھی ڈر کے مارے کامتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اسے جب بھی غصہ آتا تھا تو وہ خان کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا جو آدھی رات تک اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اسے کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی نیند آتی تھی۔ صبح تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گل خان دوبارہ اس کے کمرے میں گیا اور اس کی پیکنگ دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا، صاحب آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں فرانس جا رہا ہوں، چھوٹی بیوی سے ملنے۔ اس نے کپڑے بیگ میں رکھ کر زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن صاحب، گل خان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ گل خان، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، اور اگر ڈاکٹر باسط کا فون آئے تو کہنا کہ کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے میں شہر سے باہر گیا ہوں۔ لیکن صاحب، بیگم صاحبہ؟ ہاں، اور بیگم صاحبہ کو بھی نہیں بتاؤ گے، سمجھ گئے؟ اسے وارن کرتے ہوئے بیگز باہر نکالنے لگا۔ اور اب تم جاؤ، اور ہاں، رات میں نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا اس کے لیے مجھے معاف کر دینا، آئی ایم سوری۔
اس نے گل خان کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب جی آپ؟ گل خان اس کی سوری کرنے پر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ اچھا بس بھی کرو گل خان، رونا بند کرو، اور ہاں جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ اس نے دوبارہ گل خان کو یاد کروایا اور اپنے بیگز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ خلیل، بابا جانی تم سے ملنا چاہتے ہیں اور انہوں نے رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ صبح صبح ہی اس نے فون کر کے خلیل کو فون کر کے بتایا تھا۔ وہاج ملک پورے 2 سال بعد اپنی اکلوتی بیٹی علیشہ سے ملنے فرانس آئے تھے۔ ان کی اچانک آمد علیشہ کے لیے بے حد خوشی کا باعث تھی اور آج کل اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ اپنے بابا جانی کی گردان کرتی نہ تھکتی تھی، اور ان دنوں میں اس نے خلیل کو بھی بالکل اگنور کر دیا، جس پر اس نے قطعاً مائنڈ نہیں کیا۔ اس کے بابا جانی اس سے اتنے عرصے بعد ملنے آئے تھے، اس لیے خلیل سے زیادہ بابا جانی کا حق ہے اس پہ، اور اسے خلیل کی یہ بات بہت اچھی بھی لگی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس نے انہیں اپنے اور خلیل سے ہونے والی ملاقات اور خلیل کے پروپوز کرنے سے لے کر باقی بھی ہر بات بتا دی تھی، جس پر وہاج نے خلیل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اگر وہ انہیں نہ بھی بتاتی تب بھی بابا جانی اس کی پسند اور فیصلے کو مقدم رکھتے، مگر وہ چاہتی تھی کہ بابا جان اس کی خاطر نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی اور رضامندی سے خلیل کو قبول کریں۔ علیشہ کی بات سنتے ہی خلیل بھی کانشیس سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ بولا، سنو علیشہ، کیا وہ مجھے پسند کر لیں گے؟ علیشہ فون بند کرنے ہی والی تھی کہ خلیل نے اس سے پوچھا، یہ تو تمہیں ان سے مل کر ہی پتہ چلے گا، میں کیا بتا سکتی ہوں؟ جس بات پر اس کا اتنا ریکارڈ لگاتا رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا، اب خود اس پر اپنی باری آئی تو کیسے نروس ہو رہا تھا۔ واؤ، مسٹر خلیل صاحب ہی نروس ہوتے ہیں، اٹس سو امیزنگ۔ سمجھا کرو نا یار، زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کسی لڑکے کے گھر جا رہا ہوں، اس کے گھر والوں کو خود کو دکھانے، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے پسند کریں گے یا نہیں۔ اب بندہ نروس ہو ہی جاتا ہے نا۔ اس کے شرم دلاتے جملوں کے جواب میں خلیل نے وضاحتی انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ اگلے روز علیشہ کے بابا جانی نے خلیل کے لیے اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ علیشہ ان سے ملوانے اس طرح پہلی بار کسی لڑکے کو گھر پر بلا رہی تھی، اور یہ خاصا اہم موقع تھا جس پہ ایک باپ کے ساتھ ماں کا ہونا بھی ضروری تھا۔ لیکن شاید علیشہ کی قسمت میں ماں کا پیار تھا ہی نہیں۔ بابا جانی نے علیشہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے میں بہت سی چیزیں خود بنائی تھی۔ علیشہ کے منع کرنے کے باوجود بابا جانی ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ خلیل بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 8 بجے ان کے گھر موجود تھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر علیشہ پہلے حیران ہوئی اور پھر بے ساختہ ہنسی تھی۔ بالوں کو بڑے سلیقے سے اور زبردست سٹائل کے ساتھ جیل سے جمائے اور بلیک 2 پیس سوٹ پہنے وہ خلیل لگ ہی نہیں رہا تھا، جس کے لیے شیو بنانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج وہ اس کے لیے اتنا تیار ہو کر آیا تھا۔ علیشہ کو دیکھتے اس نے پوچھا، کیا میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ علیشہ نے مسکراتے ہوئے گردن ہاں میں ہلا دی۔ اتنی دیر میں اس کے بابا جان بھی آ گئے تو خلیل نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت اور کرم جوشی سے ان سے ملا۔ بابا جانی سے کھانے لگانے کا کہہ کر خود خلیل سے باتیں کرنے لگے، اور جتنی دیر میں اس نے کھانا لگایا بابا جانی اور خلیل کی بے تکلف دوستی ہو چکی تھی۔ ان کے قہقہوں کی آوازیں اسے ڈائننگ ٹیبل تک سنائی دے رہی تھی۔ خلیل پہلی ہی نظر میں اس کے بابا جان کو پسند آ چکا تھا۔ علیشہ ان کے گفتگو کے انداز سے یہ بات بتا سکتی تھی۔ بابا جان کو خوش مزاج، زندہ دل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، سلجھا ہو اور جلدی گھل مل جانے والا یہ نوجوان علیشہ کے لیے بالکل پرفیکٹ لگا تھا۔ کھانا کیسا لگا ینگ مین؟ بہت ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بابا جانی، میں تو ترس گیا تھا پاکستانی کھانوں کے لیے۔ گھر کی روٹی دیکھ کر اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ چپاتیوں کو قیمے کے ساتھ بڑی رغبت اور محبت سے کھا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب تک میں یہاں علیشہ کے پاس ہوں، جب تمہارا گھر کے کھانے کھانے کا دل چاہے بے تکلف آ جانا، بس فون پر بتا کر آنا تاکہ میں تمہارے لیے گرم گرم چپاتیاں بنا کر رکھ سکوں۔ وہاج ملک نے اسے کھلے دل سے آفر کی۔ خلیل انہیں بابا جانی کہہ کر مخاطب کرنے سے ان کا دل جیت چکا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا انہیں انکل نہیں بلکہ بابا جانی کہہ کر پکار رہا تھا۔ علیشہ، اس کے بابا جان اور خلیل تینوں سینٹرل پارک میں اس وقت شام کے خوبصورت موسم کے انجوائے کر رہے تھے۔ سرسبز گھاس اور پھول شام کے منظر کو دوبالا کر رہے تھے۔ علیشہ آج کل بہت خوش تھی۔ اب اس کی ساری باتیں بابا جان سے شروع اور انہی پر ختم ہوتی تھی۔ خلیل بھی اس کی خوشی میں خوش تھا۔ بابا جان خلیل کی بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کی بنا پر جلد ہی اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ علیشہ تو بالکل آج جیسے بچی بنی ہوئی تھی۔ ہر روز بابا جان سے نت نئی فرمائشیں کرتی جسے وہ بہت خوشی خوشی پورا کرتے،
روز انہیں ساتھ لے کر گھومنے نکل جاتی اور ایسے میں خلیل بھی کبھی ٹائم نکال کر انہیں جوائن کر لیتا اور اکثر خلیل کو چھیڑتے، ینگ مین ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، علیشہ کے ساتھ تمہارا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا، اس کی فرمائشوں سے تم تنگ آ جاؤ گے۔ ان کی بات پر علیشہ کا موڈ خراب ہو جاتا۔ خلیل اسے بہت محبت سے دیکھتا اور کہتا، بابا جان مجھے فرمائشیں کرتی ہوں علیشہ بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جان فخری انداز میں علیشہ کی طرف دیکھتے کہ اسے خلیل عباس جیسا اچھا ساتھی ملا تو وہ شرما کر بابا جان کے گلے لگ جاتی۔ وہ تینوں اس وقت گھاس پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ملک وہاج نے خلیل سے پوچھا، خلیل بیٹا تمہارے پیرنٹس کب آ رہے ہیں؟ علیشہ جو چائے برتن میں ڈال رہی تھی بابا جان کے سوال پر شرما سی گئی۔ بس بابا جانی اسی ویکنڈ پر آ رہے ممی پاپا، خلیل نے پرجوش انداز میں کہا اور ایک دم اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ بکھر گئے۔ اچھا۔ بابا جان گھاس سے کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور خلیل بھی اٹھ گیا۔ علیشہ ٹیبل پر چائے لگا چکی تھی اور وہ دونوں بھی اسے جوائن کر چکے تھے۔ علیشہ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو یار، دیکھو بابا جانی کو کوئی ارجنٹ کام ہوگا تو وہ گئے ہوں گے نا، ورنہ ابھی تو کچھ دن اور وہ یہاں تمہارے پاس رکنا چاہ رہے تھے۔ یہ فکرہ خلیل کوئی 50ویں دفعہ اسے کہہ چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے بتا تو سکتے تھے نا، ایسا کون سا ارجنٹ کام تھا جو مجھ سے بھی زیادہ ضروری تھا انہیں؟ اپنے آنسو کو ٹشو سے رگڑتے ہوئے علیشہ نے کہا، دیکھو علیشہ تم جذباتی ہو کر نہ سوچا کرو نا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ورنہ وہ تمہیں بتا کر ہی جاتے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں پریشان نہ کرنا چاہتے ہوں۔ خلیل خود اندر ہی پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا کیا ارجنٹ کام تھا کہ بابا جان کو ایمرجنسی فلائٹ سے جانا پڑا۔ اس کے ممی پاپا 2 دن بعد پہنچنے والے تھے۔ خلیل اور وہ دونوں ایکسائٹڈ تھے لیکن بابا جان پاکستان سے آنے والی فون کال سنتے ہی کل شام کی فلائٹ سے اچانک واپس چلے گئے تھے، جس پر علیشہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اگلے 2 دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ سنڈے کو صبح 8 بجے کی فلائٹ سے خلیل کے ممی پاپا اور کاشان فرانس پہنچ رہے تھے اور وہ ساری رات خوشی سے سو نہیں پایا تھا۔ سارے اپارٹمنٹ کی اچھی طرح خود اس نے صفائی کی کیونکہ ممی بہت صفائی پسند تھی۔ صبح 4 بجے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کچن میں چلا گیا۔ آج وہ ممی پاپا اور کاشان کی پسند کا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتا تھا۔ پاکستان میں اکثر وہ مما کے ساتھ کچن میں نئی نئی ڈشز بنایا کرتا تھا اور مما کی فیورٹ ڈش حلوہ پوری تھی، سو اس نے پہلے حلوہ پوریاں بنانا شروع کی۔ برنر پر کڑھائی رکھ کر وہ پیزا پیڑا اٹھا کر اسے بیلنے لگا اور بیل کر کڑھائی میں ڈالنے لگا۔ پاپا کو مٹر قیمہ بہت پسند تھا، اس لیے ان کے لیے کھڑے کھڑے مسالے کا زبردست اور چٹپٹا قیمہ مٹر بنا دیا اور کاشان کے لیے پاستا اور مشروم سیلڈ۔ تقریباً 6 بجے وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوا جب علیشہ کی کال آ گئی۔ گڈ مارننگ، ہاں ساری تیاری ہو چکی ہے اور میں ناشتہ بھی بنا چکا ہوں، 1 منٹ ہولڈ کرو، میں ذرا آنچ دھیمی کر رہا ہوں۔ اسے کال ہولڈ کروا کر وہ دوبارہ کچن میں آیا۔ سارا کھانا تیار ہو چکا تھا اور علیشہ پوریاں حلوے کے ساتھ نہیں کھاتی تھی، اس لیے اسے علیشہ کے لیے آلو کی ترکاری بھی بنانا پڑی جو آخری سٹیج پر تھی۔ آج اس نے خالصتاً پاکستانی کھانے بنائے تھے۔ چولہا بند کر کے کھانے کو اچھی طرح ڈھانپ کر کچن کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گیا۔ ہاں تو علیشہ اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں لینے آ رہا ہوں تمہیں، خلیل نے دوبارہ علیشہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ابھی؟ مگر ابھی تو 1.5 گھنٹہ پڑا ہے خلیل، علیشہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ چلو پھر میں آ رہا ہوں نا، تمہیں بنا تیار ہوئی میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ اچھا ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں ہو جاتی ہوں تیار، پہلے یہ بتاؤ کہ آج ناشتے میں کیا بنایا ہے؟ خلیل کھانا اچھا پکا لیتا ہے، یہ علیشہ کو پتہ تھا کیونکہ خلیل نے اسے خود ہی بتایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا کوکنگ کا ہنر صحیح معنوں میں تو فرانس آ کر نکھرا ہے۔ یہاں آ کر اکیلے رہنا پڑا اور سب کام خود کرنے پڑے تو کھانا پکانا اور بھی اچھا آ گیا، مگر فرانس آنے سے پہلے وہ پاکستان میں بھی ہلکی پھلکی کوکنگ شوقیہ طور پر کر لیا کرتا تھا۔ وہ صرف کھانے کا ہی نہیں پکانے کا بھی شوقین تھا، اور جب وہ پاکستان میں تھا تو اکثر اپنے ماما پاپا کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلاتا تھا۔ وہ نیو یارک آنے سے پہلے اپنی ماما سے ڈھیروں ساری ریسیپیز ایک ڈائری میں نوٹ کروا کر لایا تھا اور ان ریسیپیز کو ٹرائی کرتا اب وہ اچھا خاصا کک بن چکا تھا۔ اور وہ کہتا تھا کہ روزانہ نہ تو باہر کا کھانا کھایا جا سکتا ہے جبکہ حلال حرام کا بھی مسئلہ ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی کھانے پر بلا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود کھانا پکانا سیکھ لیا جائے۔ پھر پورے 7 بجے وہ علیشہ کے اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھا۔
نیوی بلو کرتے اور وائٹ کاٹن کی شلوار میں وہ بے حد ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کی خالصتاً پاکستانی ڈریسنگ دیکھ کر علیشہ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ علیشہ، یہ کرتا شلوار ماما نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے بطور خاص چھوٹی عید پر بنایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی پہنا ہی نہیں۔ ماما آج مجھے اس ڈریس پر میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ علیشہ کس طرح دیکھنے پر اسے بتانے لگا۔ علیشہ نے بھی اسی حساب سے گھٹنوں سے کچھ اونچی سبز رنگ کی قمیض، دوپٹہ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ قمیض اور دوپٹہ ہلکے سبز رنگ کا تھا اور ان پر ہلکی ہلکی سی ہم رنگ دھاگے سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ تقریباً 7:30 بجے وہ دونوں فرانس کے مشہور ایئرپورٹ چارلس ڈی گولا پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر اکا دکا لوگ ادھر ادھر کھڑے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے۔ خلیل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح گھڑی کی سوئیاں پکڑ کر خود ہی 8 بجا دے۔ بار بار وہ اپنی ریسٹ واچ چیک کرتا اور پھر علیشہ سے بھی ٹائم پوچھتا، اس شک سے کہ کہیں اس کی اپنی واچ خراب تو نہیں ہوگی، لیکن 8 تھے کہ بج ہی نہیں رہے تھے۔ علیشہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی جبکہ خلیل بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ دو لڑکے علیشہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس پر کمنٹس پاس کر گئے۔ اوہ بیوٹیفل لیڈی، سچ اے نائس ورجن، ان میں سے ایک نے اونچی آواز میں کہا، مگر وہ بھی تو بلا کی پر اعتماد تھی۔ اس طرح کے کمنٹس پر گھبرا کر وہ خلیل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرانس میں ورجن اور ڈیمسل خوبصورت کنواری لڑکی کو کہتے ہیں۔ خلیل نے اسے اچنبے سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہاں کیوں کھڑی ہوگی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ بدتمیز لڑکے میری طرف دیکھ کر بہت برے کمنٹس دے رہے تھے۔ اس نے دور کھڑے لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جو اب کسی اور طرف دیکھ رہے تھے۔ چلو ادھر میرے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، لوگ اچھے کمنٹس دیں گے۔ خلیل نے موڈ خراب ہوتا دیکھ کر مذاق سے کہا، اور وہ واقعی ابھی نہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اکٹھے کھڑے ہوئے جب ایک چینی جوڑے نے انہیں نائس کپل کہہ کر ان دونوں کو اپنی تعریفی تبصرے سے نوازا۔ پھر ایک بوڑھے امریکی نے بھی انہیں کہا بیوٹیفل کپل، اور مسکرا کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے ہیلو ہائے کہا۔ لو اب تو تم خوش ہو رہی ہوگی نا کہ آج ہر جگہ تمہیں اچھے ہی کمنٹس مل رہے ہیں۔ خلیل اسے چھیڑنے لگا تو وہ بولی، ہاں بہت خوش ہو رہی ہوں میں۔ اس نے بھی مغرورانہ انداز میں اپنی گردن اکڑائی تھی۔ پھر علیشہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی اور اسی وقت وہ مدھم آواز میں بولا، سنو تم ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے ہنستی رہا کرو۔ علیشہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر مسکرانے لگ گئی۔ اور پھر اسی وقت خلیل بھاگتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ ماما! جہاز ابھی کچھ دیر پہلے ہی لینڈ ہوا تھا اور پیسنجر باہر نکل کر اپنے ملنے والوں کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا کہ علیشہ کو لگا کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور پھر اچانک اپنے پیاروں کے مل جانے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ علیشہ وہ دیکھو، وہ ماما ہے جنہوں نے گولڈن کلر کا پاؤچ پکڑا ہے۔ پیچھے مڑ کر وہ ساتھ ساتھ علیشہ کو بتا رہا تھا۔ خلیل تمہاری آنکھیں کتنی تیز ہیں، اتنی بھیڑ میں بھی تمہیں نظر آ گیا ماما کا پاؤچ؟ علیشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماما، پاپا، کاشان، علیشہ آئی ایم سو ہیپی یار، وہ اونچی آواز میں انہیں پکارتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ I can't believe علیشہ، all of them come here، وہ خوشی سے چلا رہا تھا۔ ماما، پاپا، خلیل، مائی سن، تینوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو پکارا تھا، جبکہ کاشان انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتا سامان بھی ساتھ ساتھ کھینچ رہا تھا۔ لو یو ماما، وہ بھاگتا ہوا ماما کے گلے لگ گیا، اس لمحے جیسے اسے قرار آ گیا تھا۔ پھر وہ باری باری دونوں کے گلے لگ رہا تھا اور ان کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، ان کے منہ چوم رہا تھا۔ ماما نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگی، اور پھر وہ اپنے بھائی سے بھی اسی گرم جوشی سے ملا۔ وہ اس کا منہ بھی چوم رہا تھا اور اس کے بالوں پر بوسے دے رہا تھا۔ علیشہ کے لیے تو یہ سب بالکل نیا تھا۔ واقعی وہ اپنے ممی پاپا اور بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جس طرح وہ بھاگتا ہوا ماما کے گلے لگا تھا، علیشہ نے تو کبھی ماں کی محبت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اوفو ماما، میں تو بھول ہی گیا، علیشہ کم ہیئر۔ خلیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر لائے جو اسے اپنے سے ملتا دیکھ کر رک گئی تھی۔ ماما، یہ علیشہ، ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی پیاری ہے۔ ماما نے اس کی بات سنے بغیر ہی علیشہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کا منہ چوم لیا۔ وہ خوشی اور حیرت سے گنگ رہ گئی۔ پاپا نے بھی اس کے سر پر پیار کیا اور اسے دعائیں دی کہ جیتی رہو بیٹا۔ کاشان نے احتراماً اسے سلام کیا۔ جن محبتوں کے لیے وہ دور کھڑی ترس رہی تھی، وہ محبتیں تو بہت قریب تھی اس کے۔
بیٹا آپ گھر بھی لے کر جاؤ گے یا یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں؟ پاپا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، سوری پاپا، میں تو بھول ہی گیا۔ پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جانے لگے۔ پاپا اور کاشان ایک گاڑی میں اور دوسری گاڑی میں ماما اور علیشہ بیٹھی ہوئی تھی اور خلیل ڈرائیو کر رہا تھا۔ ماما نے علیشہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، اور واقعی خلیل صحیح کہتا تھا کہ اس کی ماما بہت خوبصورت ہے۔ علیشہ بھی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ناشتے کی تیاریاں ہونے لگی، اور چونکہ وہ پہلے ہی بنا کر گیا تھا اس لیے اب ٹیبل سیٹ کرنے لگا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس کی ماما خالصتاً پاکستانی کھانے دیکھ کر بہت حیران اور خوش بھی ہوئی۔ اس نے ان سب کی پسند کا کھانا بنایا ہوا تھا۔ سبھی لوگ خوب مزے سے تمام چیزیں کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ خلیل کو داد بھی دے رہے تھے۔ بیٹا تم بھی کچھ کھاؤ نا، ماما نے علیشہ کی پلیٹ میں حلوہ پوری رکھتے ہوئے کہا۔ ماما علیشہ حلوہ پوری نہیں کھاتی، اس لیے مجھے اسپیشل آلو کی ترکاری بنانی پڑی اس کے لیے، خلیل نے اس کی شکایت لگاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، جبکہ ممی پاپا بیا کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ علیشہ تو سدا کی کانشیس تھی، سوچ رہی تھی کہ ڈھیر ساری گھی میں تلی یہ پوریاں اور اصل گھی اور مکھن اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کر بنایا گیا ہے سوجی کا حلوہ، اور یہ کھا کر اس کا وزن کہاں پہنچ جائے گا۔ بیٹا چکھ کر تو دیکھو، بہت مزے کا ہے، ماما نے اس کی پلیٹ میں ایک پوری مزید ڈالتے ہوئے کہا۔ تو اس نے معصومی سے کہا، ماما میں یہ کھا کر بہت موٹی ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر پاپا اور کاشان کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ نہیں ہوتی تم موٹی بیٹا، ڈھنگ سے کھانا کھاؤ، ماما نے زبردستی ایک پوری پہ حلوہ رکھ کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کھا لو بیٹا، ورنہ تم اپنی ماما کو جانتی نہیں ہو کہ یہ تمہیں کھلا کر ہی چھوڑیں گی، جیسے مجھے کھلا کھلا کر اتنا موٹا کر دیا ہے تاکہ کوئی لڑکی میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ بھی نہ سکے۔ پاپا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، آپ بھی نا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ماما نے پاپا کو گھورتے ہوئے کہا، اور وہ ان دونوں کی پیار بھری نوک جھونک دیکھ کر کھانے لگی۔ خلیل ماما کے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور علیشہ اسے بچوں کی طرح کھاتا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہو گیا نا، اب سب آج کا میرا پروگرام سن لیں۔ آپ لوگ اور ہم سب آج کا پورا دن کہیں باہر گھومنے پھرتے ہوئے گزاریں گے۔ خلیل نے کہا تو کاشان اور پاپا نے بلند آواز سے کہا، ہمیں منظور ہے۔ علیشہ کھانے کے بعد ممی اور پاپا سے باتیں کرنے لگی، جبکہ خلیل کاشان کو ساتھ لے کر باہر لان میں بیٹھ گیا تھا، اور علیشہ جان گئی تھی کہ اب وہ اپنی اور علیشہ کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی ساری ہسٹری اپنے بھائی کو سنائے گا۔ وہ اندر ہی اندر بے تحاشا خوش ہو رہی تھی کہ جس بات پر وہ اتنا پریشان تھی کہ پتہ نہیں ماما پاپا اسے دیکھتے ہی کیا ریئیکٹ کریں گے، پسند بھی کریں گے کہ نہیں، لیکن انہوں نے تو آتے ہی اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور اپنے سے بھی بڑھ کر اسے پیار کر رہے تھے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر پاپا نے پوچھا، کیا بات ہے، ہماری بیٹی بڑی خوش لگ رہی ہے۔ وہ شرما کر ماما کی طرف دیکھنے لگی تو ماما نے بھی بہت خلوص اور محبت سے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا اور خوش رکھے علیشہ، اور زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے۔ پھر انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور بولی کہ جب تک ہم پاکستان میں تھے تو تمہارا اندیکھا اور سرسری سے تعلق تھا، مگر اب تم نے اپنی چاہت اور محبت سے ہمارے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ ماما پاپا، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں نا میرے اور خلیل کے ایک دوسرے کو پسند کرنے پہ؟ علیشہ نے چہرے پہ الفلاح کی معصومیت لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہمیں بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں، کر دی نا تم نے غیر والی بات، ماما نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تم میرے بیٹے کی پسند ہو اور مجھے اپنے بیٹے کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی تھی، تمہاری فیملی وغیرہ کو بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں۔ میرے بیٹے کی پسند اچھی اور لاجواب ہوگی، یہ مجھے پہلے سے پتا تھا، لیکن تم سے مل کر یقین بھی ہو گیا، اور اس میں وہی رکھ رکھاؤ، وہی تہذیب اور ادب و آداب تھے جو مشرقی لڑکیوں کا خاصہ ہوا کرتے تھے۔ ارے بیگم، تم نے ہماری بیٹی کو ابھی تک گفٹ تک نہیں دیا تاکہ اسے پوری طرح یقین ہو جائے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پاپا نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو میں بھول ہی گئی، تم بیٹھو بیٹا، میں بس ابھی آئی، ماما سے کہہ کر اندر کمرے میں چلی گئی، اور پاپا اس کے انجینئرنگ کے موضوع پر بات کرنے لگے، اور پھر وہ ہنسی خوشی ان سے باتیں کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ سبھی لوگ پیرس کی سب سے خوبصورت جھیل دیکھنے نکلے تھے۔ ممی اور پاپا ایک گاڑی میں بیٹھے تھے اور علیشہ بھی انہیں کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ممی پاپا کے لاکھ کہنے پر بھی وہ خلیل کے ساتھ علیحدہ گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی کہ ممی پاپا اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لوگوں کو تو اپنے ہم عمروں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں مزہ آتا ہے، اور علیشہ صاحبہ بوڑھوں کی کمپنی انجوائے کرتی ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پاپا بولے اور مسلسل اسے چھیڑ رہے تھے۔ آپ کو اگر خود کو بوڑھا کہلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ بوڑھے ہیں،
لیکن مما بالکل بھی بڑھیا نہیں، سو میں مما کے ساتھ ہوں۔ علیشہ نے مما کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جو پاپا کی طرف مصنوعی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے جناب، ٹھیک ہے۔ صنف نازک کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بوڑھے تو ہم مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، بے شک جتنے بھی ہینڈسم ہوں۔ پاپا نے مما کی خفگی دیکھتے ہوئے کہا، پاپا میوزک تو لگائیں، پتہ تو چلا کہ ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ وہ پچھلی نشست پہ کافی آگے ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ آگے والی دونوں سیٹوں کی پشت پر رکھے تھے۔ اس کی فرمائش پر مما کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بیٹا، جس قسم کا میوزک تمہارے پاپا کو پسند ہے نا، 60 اور 70ویں صدی کا، تمہارا سارا پکنک کا مزہ خراب ہو جانا ہے۔ ان کی بات پر پاپا نے برا مانتے ہوئے کہا، خیر اب اتنا بھی برا ٹیسٹ نہیں میرا۔ ہاں تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ بھی ابھی بوڑھے نہیں ہوئے؟ علیشہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پاپا ہم لوگ آپ سے آگے نکل گئے، ہورے! پاس سے گزرتی گاڑی میں سے خلیل اور کاشان نے ان کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا، ارے دیکھ لینا، پہلے ہم لوگ ہی پہنچے گے۔ پاپا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا، اور اسی طرح نوک جھونک کرتے وہ لوگ جھیل پر پہنچ گئے، جبکہ خلیل اور کاشان ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ کھانے پینے کا سامان وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جس سے علیشہ پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خلیل اور کاشان بھی آتے دکھائی دیے۔ پاپا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ ہار گئے نا، ہار گئے۔ علیشہ حیران ہو رہی تھی، کیونکہ خلیل نے ہار جانے پر اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے وہ جیتنے پر خوش ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ علیشہ رات سے رہا نہ گیا۔ اس نے پاپا سے پوچھ لیا، جس پر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا یہ ہمیشہ مجھ سے ہارنے پر اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ پاپا آپ سے ہار کر جو خوشی ملتی ہے نا، وہ کبھی کسی جیت میں نہیں ملتی، اور میں اس کے ہارنے کی خوشی کے لیے جیتتا ہوں۔ اب بھی دیکھنا، یہ آتے ہی مجھے میری جیت پر داد دے گا۔ کچھ دیر میں خلیل ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ پکڑے ہوا آ رہا تھا، جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ پاپا آج میں بہت خوش ہوں، آج پھر میں آپ سے ہار گیا۔ پاپا کے گلے لگتے ہی وہ کہنے لگا، اور پاپا آپ میرے آئیڈیل ہیں، میں آپ کو کبھی ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور علیشہ پہلی بار کسی انسان کو ہارنے پر اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ اسے خلیل کی معصومیت پر بے حد پیار آیا تھا۔ لیک اینسی فرانس کی سب سے بڑی اور خوبصورت جھیل ہے، جو اینسی ٹاؤن میں واقع ہے، اور اینسی ٹاؤن فرانس کا سب سے حسین ترین ٹاؤن ہے۔ یہ جھیل 843 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، اور جھیل کا قدرتی طور پر نیلا اور سبز پانی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جھیل کے اوپر اڑتے پرندے، بہت دور تک نظر آتی سفید بطخیں، مرغابیاں، بگلے اور ارد گرد بکھرا سبزہ جھیل کو جادوئی حسن عطا کرتا ہے۔ وہ سبھی لوگ جھیل کے خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ناشتہ چونکہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اس لیے پہلے کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کھانا بھی اسپرائٹ اور کوک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھایا گیا۔ ماما پتہ ہے، میں جھیل اینسی دیکھنے پہلے بھی 2-3 دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئی ہوں، مگر جتنا انجوائے آج کر رہی ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ علیشہ نے اپنے دل کی سچائی سے کہا، ہاں تو اس لیے بیٹا کہ اس وقت تم ہمارے ساتھ ہو نا، اور اس کے ساتھ ہو جس کے لیے تم بنائی گئی ہو۔ ماما نے اس سے کچھ خاص فیصلے پر بیٹھے خلیل کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تو وہ شرما گئی۔ اس کے بعد پاپا، کاشان اور خلیل نے فٹ بال میچ کھیلا۔ علیشہ اور ماما دونوں کو لڑتے، جھگڑتے اور کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہر 5 منٹ بعد کاشان مسکین سی صورت بنا کر کہتا، پاپا آپ دونوں چیٹنگ کر رہے ہیں، اور پھر ماما اور علیشہ اس کی حمایت میں بولتی، ماما آپ اور پاپا بہت لکی ہیں کہ آپ کا اتنا چاہنے والا بیٹا ہے، اپنی عمر کے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف۔ اس کی عمر کا کوئی لڑکا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، اتنا سینسیٹیو، کیئرنگ اور لونگ۔ علیشہ نے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ تو ماما نے بھی ہنستے ہوئے کہا، تو کیا تم لکی نہیں ہو؟ کیوں نہیں ماما، میں دنیا کی سب سے لکیسٹ گرل ہوں۔ اس نے دل سے اعتراف کیا۔ کھیلنے کے بعد ان لوگوں کا چونکہ بوٹنگ کا ارادہ تھا، سو وہ بوٹ ہاؤس پر آ گئے۔ یہ بوٹ ہاؤس جھیل کے ساتھ ہی واقع تھا، اور یہاں بوٹ ہاؤس ریسٹورینٹ بھی تھا، جہاں بیٹھ کر کھاتے پیتے جھیل اور اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوا جا سکتا تھا۔ بوٹنگ ہاؤس کے دوران تھوڑی سی تنہائی ملتے ہی خلیل خود کو روک نہ پایا اور علیشہ کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی نظر میں ہی دل میں اتر جاتے ہیں، بہت اپنے اور خاص بن جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور صرف آپ کے لیے، جیسے کہ علیشہ وہاں صرف اور صرف میرے لیے بنائی گئی ہے۔
علیشہ اس کے جذبات کے واضح اظہار پر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ جس عقیدت اور سچائی سے اسے محبت کا اقرار کر رہا تھا وہ اس کے الفاظ کے حصار سے عمر بھر باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ روز اول سے اس کا تھا اور ابد تک اسی کا رہے گا۔ وہ ہوا سے بکھرتے اس کے براؤن بالوں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بائیں گال پر موجود ڈمپل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھنے پر خلیل نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ پھر وہ بولا، میری ماما بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بہت ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہوں۔ جی نہیں، اتنے بھی ہینڈسم نہیں ہو آپ۔ علیشہ نے بھی ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ریئلی؟ خلیل، تم بہت اچھے ہو، یو آر سو سویٹ۔ علیشہ نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھ کر کہا، ہاں تو کیا میں ہینڈسم نہیں ہوں؟ خلیل، تم اتنے زیادہ ہینڈسم ہو اور گڈ لکنگ ہو کہ کوئی بھی لڑکی پہلی نظر میں تم پر مر مٹ سکتی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی لڑکی نہیں، صرف علیشہ وہاج کے مجھ پر مر مٹنے پر خوشی ہوگی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو علیشہ نے کہا، وہ تو کب سے تم پر مر مٹی ہے۔ علیشہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اب وہ اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا اور وہ دلچسپی سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈارک بلیو کلر کا ایک چھوٹا سا جیولری باکس تھا۔ خلیل نے اسے کھول کر اس میں سے ایک رنگ باہر نکالی اور کہا کہ آفیشیلی تو ہماری منگنی تب ہوگی جب ماما پاپا بابا جان سے تمہیں میرے لیے مانگیں گے، لہٰذا یہ رنگ بھی میں تمہیں تب ہی پہنانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ ممی پاپا نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور بابا بھی مجھے ایکسیپٹ کر چکے ہیں، بلکہ دل و جان سے پسند کر چکے ہیں، تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ یہ رنگ تمہیں پہنا ہی دوں۔ اور اس نے پھر بہت آہستہ سے اسے وہ رنگ پہنا دی۔ وہ وائٹ گولڈ کی بہت خوبصورت سی رنگ تھی۔ بوٹنگ ہاؤس کے اختتام پر وہ سب بوٹ ہاؤس ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھنے کے بجائے انہوں نے آؤٹ سائڈ ٹیرس پر بیٹھنا پسند کیا۔ یہاں سے جھیل کا منظر دیکھنا زیادہ دلکش اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ سی فوڈ کھاتے ہوئے اب وہ جھیل میں بوٹنگ کرتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ نظروں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلا پانی، سبزہ اور اس خوبصورت منظر میں بیٹھ کر کھانا کئی گنا زیادہ مزیدار لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا بیٹا کیوں چپ چپ اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے؟ ہاں؟ کاشان اس منظر میں کھو سا گیا تھا اور اسے یہاں شدت سے وہ حسین چہرہ اور وہ اداس آنکھیں یاد آ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں علیشہ بھابھی کو دیکھ کر اسے ان کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ پاپا آپ بنا بس ہر ٹائم مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں۔ اپنی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے پاپا کو اس نے کہا، ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو بھی فرانس کی خوبصورتی نے جکڑ لیا ہے۔ پاپا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نو پاپا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کاشان نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی ہی بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ علیشہ کی کوئی چھوٹی بہن ہو ویسے۔ پاپا اسے پریشان کرنے کے موڈ میں تھے۔ نہیں، علیشہ بھابھی اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہیں پاپا، اور آپ جانتے ہیں۔ خواہ مجھے آپ چھیڑ رہے ہیں نا؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، نہیں چھیڑتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو بلا جھجک اپنے پاپا سے شیئر کر سکتے ہو۔ ہمیں بھی خلیل کی طرح تم پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بیٹا شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی سٹڈیز اور کیریئر میں شاندار ریکارڈ قائم کرنا ہے پہلے۔ پاپا نے اس کی کمر پر تھپکی دی تھی۔ سہیل اور سارا نے اپنے دونوں بچوں کو بہت شفقت اور محبت سے پالا تھا، صرف ماں باپ بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر قدم قدم پر ان کی اچھی تربیت اور رہنمائی بھی کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ خلیل اور کاشان دونوں ہی بہت فرما بردار اور خیال رکھنے والے تھے۔ انہیں اپنی تربیت اور اپنے بچوں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ بچوں پر زبردستی کے قائل نہیں تھے بلکہ ان کی خوشی کو مقدم رکھتے تھے۔ شام 5 بجے وہ سبھی واپسی کے لیے اٹھے تھے اور آج کا دن ان سب کے لیے بے حد حسین اور یادگار بن چکا تھا، اور علیشہ تو خاص طور پر آج بہت خوش تھی۔ خلیل نے اسے اپنے ہاتھوں سے رنگ جو پہنائی تھی، پھر ماما نے بھی اسے ایک بریسلیٹ گفٹ کیا تھا۔ پاپا نے اسے ایک رسٹ واچ دی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور کاشان نے اسے بکس دی تھی۔ یہ سارے گفٹس وہ پاکستان سے اس کے لیے لائے تھے اور آتے ہی اسے دے دیے تھے۔ گھر واپسی پر خلیل اور کاشان ایک ہی روم میں لیٹے ہوئے تھے جب خلیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو ساحل پر چلتے ہیں۔ اس وقت؟ رات ہو رہی ہے بھائی، ابھی کیسے جائیں گے؟ اٹھو نا یار، رات کے وقت ساحل پر جانا منع تو نہیں ہوتا؟ کچھ دیر واک کرتے ہیں، گھومیں گے پھریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ خلیل کی بات پر کاشان بھی رضامند ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بنا تیاری کے ہی اٹھے۔ ممی پاپا کو گاڑی میں بٹھایا جو رات کے اس وقت باہر سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے نہ کر رہے تھے۔
خلیل نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ہی دم لیا۔ آج کل وہ بہت ایکسائٹڈ تھا اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، کیونکہ چند دن بعد ان سب نے چلے جانا تھا اور وہ ان دنوں کو یادگار بنانا چاہتا تھا۔ اس نے علیشہ کو بھی فون کیا، لیکن اس نے نیند آنے کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ جس طرح خلیل نے آج آئیفل ٹاور کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسے آئی لو یو کہا تھا، وہ شرم اور جھجک سے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ ممی پاپا کی موجودگی اسے مزید شرم دلا رہی تھی۔ ساحل تک پہنچ کر ان دونوں نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دی اور ننگے پاؤں چلتے ہوئے ساحل کی نرم، چکنی اور گیلی مٹی کا مزہ لینے لگے۔ خلیل علیشہ کے ساتھ ساحل کی اس گیلی ریت پر چہل قدمی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ ماما بھی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی اور پاپا بھی۔ جب سے وہ فرانس آئے تھے سبھی اکٹھے ہی آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے، اور خلیل نے بھی علیشہ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ سمندر کی تلاطم، آتی جاتی لہروں کا شور، ساحل کی ٹھنڈی ہوائیں اسے کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ اس وقت چونکہ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے ساحل پر ان کے علاوہ چند ہی افراد نظر آ رہے تھے۔ ماما آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی نا؟ وہ زبردستی انہیں لے تو آیا تھا، لیکن اب انہیں سردی لگ جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ ماما کو بہت جلدی سردی سے بخار ہو جاتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، بلکہ تمہاری ماما تو خود ساحل پر آنا چاہ رہی تھی۔ آج کل بہت اچھے موڈ میں ہے تمہاری ماما۔ جواب پاپا کی طرف سے آیا تھا، جبکہ ماما نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پاپا نے اپنی چادر اتار کر سارا بیگم کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ خلیل کی طرح انہیں بھی سردی لگ جانے کا ڈر تھا۔ اپنی پرواہ کیے بغیر وہ تینوں سارا کے لیے فکر مند ہو رہے تھے۔ وہ تھی جو صنف نازک، اور بقول پاپا کے اتنی سردی کسی عورت کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ وہ سبھی ہنس رہے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ سارا اور سہیل کہہ لگا رہے تھے۔ ساحل پر اس وقت چہل قدمی کرنا انہیں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کاشان نے کہا تو وہ بولا ہاں کیوں نہیں۔ بھائی جب آپ نے فرسٹ ٹائم علیشہ بھابھی کو دیکھا تو آپ کو یقین تھا کہ اپنی محبت کو پا لیں گے؟ کاشان نے تجسس سے پوچھا تو وہ بولا ہاں، محبت سچی ہو تو تکمیل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ کیوں خیریت، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ خلیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، پاپا مجھے تو لگتا ہے کہ کاشان آج کل کسی گہری سوچ میں رہتا ہے۔ اس نے اسے چھیڑنے کے لیے دور کھڑے پاپا کو آواز لگائی تو کاشان نے کہا، بھائی آپ بھی نا۔ کاشان ہاتھ میں پکڑی ریت اٹھا کر اس کی طرف اچھالنے لگا اور خلیل اس کے آگے آگے دوڑنے لگا۔ ہاں تو پھر صحیح تو کہہ رہا ہوں، بتاتے کیوں نہیں؟ کس سوچ میں گم رہتے ہو؟ بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، پاکستان جا کے بتاؤں گا۔ کاشان نے بھی بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے اقرار کر لیا تھا۔ علیشہ کو اپنے ایگزامز اس دفعہ بہت بڑی سزا لگ رہے تھے۔ وہ جس بک کو بھی ہاتھ لگا رہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی دفعہ کھول رہی ہو، جیسے اس نے پہلے کبھی اس بک کو پڑھا ہی نہ ہو۔ اسٹیل اسٹرکچر کی بہت سی چیزیں تھیں جو اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو تھک ہار کر اس نے خلیل سے ملنے کا سوچا۔ ممی پاپا اور کاشان لاسٹ ویک رات کی فلائٹ سے وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ علیشہ کے ایگزام سر پر تھے، اس لیے وہ اور خلیل پچھلے 5 دن سے ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان 5 دنوں میں خلیل کی ایک بار بھی کال نہیں آئی تھی۔ پہلے دن اس کا فون نہیں آیا تو اس نے خود بھی فون نہیں کیا۔ اگلے روز پھر یہی ہوا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ممی پاپا کے جانے سے اداس ہو گیا ہو، اس لیے بات نہیں کر رہا۔ وہ بھی تو اداس ہو گئی تھی نا بابا جانے کے بعد۔ اس سے اگلے روز پھر یہی ہوا اور اسی طرح 5 دن گزر گئے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اب واقعی ٹینشن ہونے لگی۔ آج اسے ہر صورت خلیل سے ملنا تھا۔ اس نے چند ایک سوالات کاپی پر نوٹ کیے اور فون پر اطلاع دیے بغیر ہی خلیل کے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ اس کے دل میں کئی طرح کے خیال آ رہے تھے کہ اس نے اتنے دنوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ اس کے بیل دینے پر دروازہ خلیل نہیں کھولا اور اسے غیر متوقع اور بغیر اطلاع کے سامنے دے کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ جی میں۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ملنے نہیں آئی، بس مجھے اسٹیل اسٹرکچر میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پوچھنے آئی ہوں، ورنہ تم سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ علیشہ نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا، تو مجھے کال کر دیتی نا، میں خود آ جاتا۔ بول تو ایسے رہے جیسے میری بہت پرواہ ہے نا۔ اتنے دنوں سے ایک بار بھی فون کر کے میری خیریت نہیں پوچھی کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس بار اس کے سنجیدہ چہرے پر کچھ فکر مندی بھی پھیل گئی۔ بخار تھا مجھے 2-3 دن سے، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ علیشہ کا بات کرنے کا انداز بالکل لڑاکا عورتوں والا تھا۔ علیشہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، میں 4-5 دن سے مصروف تھا، اس لیے فون نہیں کر سکا۔ وہ کچھ سنجیدگی اور فکر مندی سے بولا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک بار بھی مسکرایا نہیں تھا۔
وہ حد درجے سنجیدہ نظر آ رہا تھا، بہت تھکا تھکا اور بجھا ہوا سبھی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے بتا رہے تھے کہ گزشتہ چند راتوں سے وہ سویا ہی نہیں۔ علیشا نے خلیل کو غور سے دیکھا۔ لگتا ہے کہ تم مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، آخر بات کیا ہے؟ اور مجھے یہاں دروازے پر کیوں کھڑا کیا ہے، اندر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ علیشا نے اس انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو کہ اندر کوئی اور ہے جو مجھے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ پھر وہ پوچھ بیٹھی، اندر کون ہے خلیل؟ توبہ ہے علیشا وحاج، میرے اور مالی پاپا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ نہیں تھی، نہ اس کی آنکھوں میں چمک اور نہ چہرے پر خوشی تھی۔ اسے تو مسکراتے وقت نمایاں ہوا ڈمپل بھی سوگوار سا لگ رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ پورے دل سے کہہ لگا کر ہنسنے والا شخص، یہ سنجیدگی اور اداسی تو اس کے مزاج کا حصہ ہی نہیں تھی۔ علیشا کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ ممی پاپا کے جانے کی وجہ سے وہ ایسے نہیں، بلکہ کوئی بات اسے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ علیشا اسے اب غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی بے تحاشا چمکتی آنکھیں بھی اداس تھی۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ علیشا اس کی اداسی محسوس کر رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنے چہرے پر موجود مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ علیشا اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی ڈھونڈ رہی تھی اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر حال میں اس کی توجہ خود پر سے ہٹانا چاہتا تھا۔ کیا پیو گی، کافی یا پھر اسٹرابری شیک بنا کر لاؤں؟ تمہیں وہ بھی تو پسند ہے نا؟ خلیل، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسے کیا ہوا ہے؟ تمہیں اور کسے؟ ارے مجھے کیا ہونا ہے، تمہارے سامنے تو ہوں، اچھا خاصا تندرست اور ہینڈسم اور گڈ لکنگ۔ جھوٹ مت بولو خلیل، کچھ تو ہوا ہے نا، کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو، اتنا کمزور اور بجھا ہوا لگ رہا ہے، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے اتنے گہرے، جیسے 3-4 دن سے تم سوئے ہوئے نہیں۔ اوہو کچھ نہیں، میں بس ممی پاپا کا شان اور تمہاری جدائی میں کمزور ہو گیا ہوں، ہم بھی اتنے دن سے نہیں ملے نا، اس لیے۔ خلیل نے مسکرا کر اسے ٹالنا چاہا اور پھر اپنے سینٹر ٹیبل پر رکھی کتابیں اٹھا کر دیکھنی شروع کر دی۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ کہ کیا پیو گی، ہاں، یا میں اپنی مرضی سے کچھ بنا لاؤں؟ پھر بتانا کہ کیا مشکل لگ رہا ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ علیشا خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ کچھ تو تھا جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ اسے یک لختی احساس ہوا کہ اس سے کچھ چھپائے رکھنے کے لیے ہی پچھلے 5 دنوں سے نہ تو وہ اسے ملا تھا اور نہ ہی فون کیا تھا۔ وہ کتنا بھی خود کو لاپرواہ اور بے نیاز ظاہر کرتا، وہ اس کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا محسوس کر چکی تھی۔ خلیل عباس اس کے سینے میں دل بن کر دھڑکتا تھا۔ وہ اسے نہ سمجھتی تو پھر کسے سمجھتی؟ خلیل بتاؤ نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ میری 5 دنوں کی جدائی لگتا ہے تم پر گہرا اثر ڈالا ہے، جو تو میں کمزور اور بیمار لگ رہا ہوں، حالانکہ اچھا خاصا تو خوبصورت لگ رہا ہوں۔ خلیل، تمہیں یاد ہے کہ ہم نے پرومس کیا تھا کہ کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائیں گے، لیکن تم شاید وہ بھول گئے۔ ایسی بات نہیں علیشا، ایسی ہی بات ہے، تم بتانا ہی نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر میں جان گئی ہوں کہ کچھ ہوا ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ ناراضگی اور شکوہ ہی نہیں، اس کی آواز میں آنسو کی نمی بھی شامل ہو چکی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیشا، میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا اپنا پرومس، لیکن پلیز ابھی مجھ سے پوچھنے کے لیے اتنی ضد مت کرو۔ میں تمہیں تمہارے ایگزامز کے دوران پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایگزام دے لو، پھر ہم اس بات کو ڈسکس کر لیں گے۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا، کیونکہ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے بات بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں پریشان نہیں ہوں گی خلیل، میں اتنی کمزور نہیں ہوں، پلیز مجھے بتاؤ، مجھ میں ہر بات سننے کا حوصلہ ہے۔ علیشا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کیا؟ پلیز خلیل، مجھے کھل کر بتاؤ، پلیز جلدی کرو۔ علیشا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مگر پاپا جب سے یہاں سے گئے ہیں بہت ڈسٹرب ہیں، مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہے اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی پوچھنے کی، لیکن وہ بتا نہیں رہے۔ ممی سے پوچھتا ہوں تو وہ رونے لگ جاتی ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ میں جلد از جلد پاکستان آ جاؤں۔ اور علیشا کا دل یہ بات سن کر ایک پل کے لیے تھم سا گیا۔ اس کے خوابوں کے حسین محل کو جیسے کوئی توڑنے لگا ہو۔ اس کے خدشات یکدم ہی حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن کیوں خلیل، ایسا کیوں؟ پتہ نہیں علیشا، اس دن تمہارے ڈرائنگ روم میں بابا جان کی تصویر دیکھ کر پوچھنے لگے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ میں نے کہا علیشا کے بابا جان کی ہے، تو ایک دم سے ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔
میرے پوچھنے پر وہ چھپا گئے اور پھر سے مسکرانے لگے. تم سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن پھر اچانک کہنے لگے کہ ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی, ہمیں جلدی نکلنا چاہیے. ان کے اس رویے پر ماما بھی پریشان ہو گئی تھی. میرے بار بار پوچھنے پہ کہنے لگے کہ تم سے دور جا رہا ہوں اس لیے اداس ہو رہا ہوں. بابا جان کی تصویر. ابھی وہ کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میں کمزور نہیں, لیکن اب وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی. ہاں علیشا, مجھے لگتا ہے کہ پاپا اور بابا جان کے بیچ کچھ ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں. خلیل یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. تو اس کے وہم درست تھے. ہاں, خلیل کی حسن والہانہ اور شدید محبت دیکھ کر کبھی کبھی وہ خود بھی ڈر جایا کرتی تھی کہ وہ اتنا اچھا انسان اور اتنا مکمل اور بھرپور تھا. اس میں اچھائی ہی اچھائیاں تھیں. اس کی محبت میں سچائی ہی سچائی تھی کہ کبھی کبھی اسے انہونی ہونے کا ڈر لگنے لگتا تھا. اس کی زندگی ویسے بھی اتنی مکمل تو نہیں تھی نہ ہی اتنی پرفیکٹ اور خوشیوں سے بھری ہوتی تھی. وہ خلیل کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. وہ زندگی کی ہر خوشی سے دست بردار ہونے کو تیار تھی, لیکن خلیل عباس سے نہیں, کیونکہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی, اس کے بغیر نہیں جی سکتی تھی. خلیل کے بغیر اسے زندگی نہیں لگتی تھی. سارے خدشات, سارے اندیشے, سارے ڈر ایک دم سے داخل ہو گئے تھے اس کی خوبصورت اور محبت بھری حسین زندگی میں. خلیل, کہیں ماما پاپا نے مجھے ریجیکٹ تو نہیں کر دیا نا؟ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی لیکن وہ انہیں بہنے سے روک رہی تھی. نہیں علیشی, ایسا بالکل نہیں. تم جانتی ہو نا کہ ماما پاپا نے تمہیں دیکھتے ہی اپنی بیٹی بنا لیا, اور ماما نے تو تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے کنگن بھی پہنا دیا. تمہیں ان کے کسی بھی عمل سے لگا کہ انہوں نے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق سمجھا ہو؟ ممی پاپا تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے, اور تمہارے روپ میں انہیں اتنی پیار کرنے والی بیٹی جو مل رہی تھی. تو پھر کیوں پاپا ڈسٹرب ہیں؟ بابا جان نے کیا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. وہ روتی نہیں تھی کیونکہ وہ بڑی باہمت اور بہادر لڑکی تھی, مگر اس وقت اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا. پاگل لڑکی, ممی پاپا تم سے بہت پیار کرتے ہیں, پریشان مت ہو. اور بابا جان نے کچھ نہیں کیا علیشا, تم خواہ مخواہ ڈسٹرب نہ مت ہو. میں بہت جلد پاپا سے پوچھ لوں گا, کیونکہ وہ مجھ سے کچھ بھی بات زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتے. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے سمجھا رہا تھا, اور وہ آنسو بھری اداس نگاہوں سے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. پلیز علیشا, اتنے پریشان مت ہو, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک غلط فہمی ہو گئی ہے پاپا اور بابا جان میں, تم خود پر طاری مت کرو, بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا. تم ابھی بابا جان سے کوئی ذکر مت کرنا, وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. پلیز علیشا, تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ خلیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پوچھا. تو وہ بولی, اپنے آپ سے بھی بڑھ کر. تو ٹھیک ہے, بس پھر مجھ پر یقین رکھو. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ وقت لگے گا لیکن میں پاپا سے پوچھ لوں گا, وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں. اور اچھا تم بیٹھو, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ کہہ کر خلیل اس کے پاس سے اٹھ گیا. اب وہ لیونگ روم میں تنہا بیٹھی تھی. سوچیں اس کے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی کہ پاپا اور بابا جان کے بیچ ایسا کیا تھا جو وہ بابا جان کی تصویر دیکھ کر اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے. اسے ہر صورت بابا جان سے پوچھنا تھا اور وجہ معلوم کرنی تھی. اس نے کبھی زندگی میں کسی چیز کی تمنا نہیں کی تھی سوائے خلیل عباس کے, اور وہ اسے اب کھونا بھی نہیں چاہتی تھی. گھٹنوں پر سر رکھے وہ بے آواز رو رہی تھی, اور روتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی. تبھی خلیل نے اسے آواز دی. وہ کھانا ٹیبل پر لگا چکا تھا. اوہ خلیل, تم نے یہ سب کچھ بنا بھی لیا؟ اپنی پسند کی ساری ڈشز دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی. ہاں نا, اور تم نے رو رو کر اپنی اتنی انرجی بھی ویسٹ کر لی, اس لیے مجھے یہ سب بنانا پڑا تمہیں خوش کرنے کے لیے. وہ مسکراتے ہوئے بولا. تو علیشا نے کہا, خلیل ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرنا, کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اب. ارے پاگل, میں ہمیشہ ایسے ہی محبت کروں گا کیونکہ میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. ہم الگ نہیں ہو رہے, اس لیے پلیز اب یہ رونا دھونا بند کرو. اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اس نے اسے یقین دلایا. اس کا فیوریٹ قورمہ, کٹلیز, آلو کی ترکاری, سینڈوچ, اتنا سب کچھ اس نے 2 گھنٹوں میں تیار کر لیا تھا. چلو اب جلدی سے کھانا شروع کرو, ورنہ میں یہ سب کچھ کھا لوں گا اور پھر تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. خلیل نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا, اور خلیل اسے پھر ہر چیز ڈال کر دے رہا تھا, اور وہ ذرا سا چکر کہہ رہی تھی, میں کھا چکی بس. ارے ظالم, تمہارے لیے میں نے اتنی محنت کی, تم ہو کے کھا ہی نہیں رہی. تھوڑا سا اور کھا لو نا پلیز. اسے بار بار کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا. اور مجھ سے پرومس کرو کہ گھر جا کر اکیلے میں کچھ بھی سوچ کر پریشان نہیں ہوگی اور رو گی بھی نہیں, ٹھیک ہے؟ اسے رخصت کرتے وقت اس نے پھر سے ہدایت دی تو وہ بولی, ٹھیک ہے, نہیں رہوں گی, لیکن
ارے لیکن کچھ نہیں، تم نے کہا ہے نا کہ تمہیں مجھ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، تو بس اپنی بات پر قائم رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب جلدی سے گھر پہنچو، میں تمہیں فون کروں گا، اور اگر تم روئی نہ تو میں پھر بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ اور پھر وہ ابھی گھر اپنے کمرے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ خلیل کی کال آ گئی، اور وہ اس کے پاگل پن پر ہنس پڑی تھی۔ مہمن کو اس وقت بہت نیند آ رہی تھی اور اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ایک اسائنمنٹ بنانی تھی اور ٹیسٹ بھی یاد کرنا تھا۔ کبھی کبھی سب کچھ اتنا آسان ہوتا نہیں جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے ارد گرد بکھری کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے چارجنگ پہ لگا سیل فون جگمگانے لگا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پہلے گھڑی کو دیکھا اور پھر موبائل کو۔ اس ٹائم کس کا فون ہو سکتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اسے چیک کرنا پڑا تو وہاں لکھا ہوتا سارا خالہ کالنگ۔ فون ہاتھ میں لیے وہ پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ماما کا کمرے کا دروازہ ناک کر کے اندر گئی۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہی ماما نماز پڑھ رہی تھی، لیکن اب وہ سو رہی تھی۔ خیریت اس ٹائم کیا کام ہو سکتا ہے سارا خالہ کو؟ موبائل اسکرین مسلسل جگمگا رہی تھی۔ اسے ماما کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا، سو وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور موبائل پھر چارجنگ پہ لگا دیا۔ 2 منٹ بعد اس کا موبائل پھر سے بجنے لگا، اور اب کبھی وہ موبائل کو دیکھے اور کبھی گھڑی کو جو 10:30 بجا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری کام ہو ان کو۔ نہ چاہتے ہوئے اسے کال پک کرنی پڑی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ سلام کر کے وہ خاموش ہوگی، مگر دوسری طرف سے کسی کے بولنے کی آواز نہ آئی۔ وہ فون بند کرنے والی تھی جب اچانک کسی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں کاشان بات کر رہا ہوں، کیا آپ مہمن بات کر رہی ہیں؟ کاشان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے تصدیق کرنی چاہی۔ جی بات کر رہی ہوں۔ سوری، میں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ کاشان کے پوچھنے پر وہ پھر خاموش ہی رہی۔ جواب تو بہت اچھا تھا اس کے پاس، لیکن وہ منہ پھٹ اور بد لحاظ ہرگز نہیں تھی، اور پھر اسے بے حد حیرانی ہو رہی تھی کہ اس ٹائم جانے کیوں کال کی ہے کاشان نے۔ مہمن، کیا آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتی ہیں؟ آئی ایم سوری ماما، اس ٹائم سوئی ہوں، اگر کوئی میسج دینا ہے تو بتا دیں، میں سن رہی ہوں۔ مہمن نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو برا تو نہیں لگ رہا نا؟ کاشان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا کیوں گھبرا رہا ہے وہ۔ اس سے چھوٹی ہے وہ، اور اسے بنا کسی ہچکچاہٹ کے بات کرنی چاہیے، مگر وہ بھی صاف کوئی سے بولی، جی بالکل برا لگ رہا ہے مجھے۔ کاشان بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ جواب اس کا ہوگا۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی تھی مہمن۔ جی مجھ سے؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں میں صبح ماما کو آپ کا بتا دوں گی، ان سے کہہ دیجیے گا۔ کاشان کے خاموش ہونے پر اس نے اخلاقاً کہا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ فوراً فون بند کر دیں، لیکن میں اللہ حافظ۔ مہمن نے اس کی بات پوری سنے بغیر ہی فوراً فون بند کر دیا، اور کاشان کافی دیر تک موبائل کو ہاتھ میں لیے دیکھتا رہا، اور پھر اس کی نقل اتاری، میں صبح ماما کو بتا دوں گی، ان سے کہہ دیجیے گا۔ اس کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ بھی پھیل گئی تھی۔ تم واقعی بہت معصوم ہو مہمن۔ کاشان نے دھیرے سے اس کا نام پکارا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بابا، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، آپ مجھے موت کا حکم نہیں سنا سکتے بابا۔ وہ بے جان قدموں کو گھسیٹتا ان کے پاس آ گیا تھا اور گھٹنوں کے بال ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ سہیل عباس نے بے بسی اور نم آنکھوں سے اپنے شیر جوان بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنوں پر سر رکھے آنسو سے رو رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ لاؤنج کے ایک طرف چھپ کر سارا اپنے لاڈلے بیٹے کو روتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، جو باپ کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، اور اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خلیل بیٹے، مجھے مجبور مت کرو یار۔ سہیل کے پاس بھی الفاظ کم پڑ گئے تھے۔ جس بیٹی کی آنکھ میں انہوں نے کبھی نمی نہیں دیکھی تھی، وہ آج آنسو سے رو رہا تھا۔ بٹ پاپا، میں علیشا کے بغیر نہیں جی سکتا، پلیز پاپا پلیز۔ ان کے ہاتھوں کو تھامے وہ امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم اور علیشا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہو، مگر کیا پاپا؟ پلیز پاپا بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کیا ہے علیشا کے بابا جان نے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ سہیل عباس کو اس وقت اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ ابھی اس کا رشتہ جڑا بھی نہیں تھا، اور وہ علیشا کے بابا جان کو اس طرح بابا جان کہہ رہا تھا۔ پاپا نے بے ساختہ اسے گھٹنوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے، پلیز بیٹا ضد مت کرو۔
لیکن پاپا علیشا مر جائے گی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ ایسا کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس نے روتے ہوئے ان سے لپٹ کر کہا تو وہ بولے، ہم اس ٹاپک پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی تم جاؤ آرام کرو۔ اسے خود سے الگ کرتے انہوں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ خود بھی رو رہے تھے اور اس سے بھی رلا رہے تھے۔ نہیں پاپا، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں، چاہے مجھے جو مرضی سزا دے دیں اس نافرمانی پہ، لیکن میں تو پھر ٹھیک ہے، تم آزاد ہو، جو دل چاہتا ہے کرو۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں پاپا، ایسے تو مت کہیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ علیشا کو، میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر بھی اور علیشا کے بغیر بھی۔ فیصلہ کن انداز میں کہتا وہ انہیں لاؤنج میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سہیل عباس بھی اس کے جانے پر صوفے پر ڈھیر سے گئے تھے۔ پہلی دفعہ ان کے بیٹے نے کسی بات کی ضد کی تھی اور وہ پوری نہیں کر رہے تھے۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ پہلی دفعہ رویا تھا، لیکن وہ کیا کرتے؟ ان کی جھل مل کرتی آنکھیں ماضی کے صفوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کہانی کو ماضی میں لے کر چلتے ہیں، جب صبح کا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ آغا فاروق عزیر آج کی تازہ اخبار لیے لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور صبح کا یہ سہانا منظر بھی انجوائے کر رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا ہی مشغلہ تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر وہ لان میں چہل قدمی کرتے، پودوں کو پانی دیتے، ان کی کانٹ چھانٹ کرتے اور پھر اخبار لے کر بیٹھ جاتے۔ آج چونکہ سنڈے تھا اور آفس سے چھٹی تھی، اس لیے وہ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھے اخبار کا تفصیلی مطالعہ کر رہے تھے۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آؤ بیٹھو، چائے اکٹھے پیتے ہیں۔ اپنے لاڈلے بھتیجے کو دور سے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے کہا، السلام علیکم آغا جان، معافی چاہتا ہوں، اس دفعہ کام کی زیادتی کی وجہ سے میں نے لیٹ چکر لگایا، بس ابھی رات ہی پہنچا ہوں گھر۔ ان سے گرم جوشی سے ملتا وہ قریبی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اور سناؤ، انڈسٹری کا کام ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے نا؟ آغا جان نے چائے کے 2 کپ تیار کی اور ایک اس کے سامنے رکھا۔ جی الحمدللہ، ایک دم پرفیکٹ ہے۔ آپ سنائیں، کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس بیٹا، اب تو ایک ہی کام ہے کہ آمنہ بیٹی کی شادی ہو جائے جلدی سے، تو میں بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ چائے سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے وحاج نے سر ہلایا۔ بیٹا، 1-2 رشتے آئے ہیں اور عبدالباری کے بیٹے کا رشتہ بھی آیا ہے۔ وہ تو تمہارا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے نا، کیسا لڑکا ہے وہ؟ آغا جان، وہ تو میرا کلاس فیلو ہی نہیں، بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ مجھے تو بے حد خوشی ہوئی سن کر، بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے بیٹا، بلا لو ان کو شام کی چائے پہ؟ میں اسی سلسلے میں تم سے کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ بالکل آغا جان، بہت اچھا رشتہ ہے، فیملی بھی ہماری طرح پڑھی لکھی ہے، اور پھر وحاج تو بہت سلجھا ہوا، ذمہ دار اور ذہین لڑکا ہے۔ میرے خیال میں تو آپ کو فوراً اوکے کر دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے تسلی بخش جواب دیتے اس نے کہا تو آغا جان اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتے تھے۔ وہ تایا اور بھتیجا کا بیسٹ فرینڈ زیادہ تھے۔ ٹھیک ہے، پھر فون کر دیتا ہوں انہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور تمہاری تائی امی کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں۔ آمنہ نے تو ہم پر فیصلہ چھوڑا ہوا ہے کہ جہاں مرضی کر دوں، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ پریشان مت ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ بس بیٹا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ خدیجہ بیٹی کی شادی تو اپنوں میں کی ہے تو کوئی پریشانی نہیں، آمنہ بیٹی کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے۔ آغا جان کو اپنی چھوٹی بیٹی سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا۔ آپ فکر مت کریں نا، وحاج کو دیکھتے ہی آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سہیل نے انہیں یقین دلایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بائی دا وے، تم کب شادی کر رہے ہو؟ آغا جان کے پوچھنے پر سہیل کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس آغا جان، سارا کا ایم اے کمپلیٹ ہو جائے، امی جان تو بالکل تیار بیٹھی ہیں اپنی بہو کو گھر لانے کے لیے۔ اچھا، اور تم؟ آغا جان آپ بھی نا۔ ان کے پوچھنے پر وہ ہنس پڑا۔ سارا اس کے چاچو کی بیٹی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ارینج میرج ہوگی، لیکن لو میرج کا اسے اور آغا جان کو ہی پتا تھا، اور اسی لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہاں بھائی برخوردار، کب آ رہے ہو؟ اب تو کراچی کے ہو کر رہ گئے ہو تم؟ ہاں، پرشکوہ انداز میں اپنے بیٹے سے انہوں نے شکوہ کیا۔ اور میں نے تمہارے لیے 1-2 رشتے دیکھے ہیں، ایک تو مجھے بہت پسند آیا اور میں نے اسے اوکے بھی کر دیا ہے۔ اس دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤ، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ بھائی ہمیں بھی تمہارے سر پر صحرا باندھنے کے ارمان ہیں۔ اور ڈیڈی، آپ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے اس نے جھنجھلا کر کہا، ہاں بیٹا، اور یہ فکرہ میں پچھلے 2 سال سے سن رہا ہوں، مگر اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تم اسی ویکینڈ پر آ رہے ہو،
میں ہاں کر رہا ہوں انہیں، اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو ورنہ بعد میں مت کہنا۔ سختی سے کہہ دو، عبدالباری نے انہیں حکم دیا۔ ڈیڈی میں آپ کو بس میں نے کہہ دیا نا بیٹا کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا شادی سے اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ کہاں BSc میں ہی شادی کی ریٹ لگائی تھی اور اب شادی کے نام سے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے۔ آصف بیگم کو دیکھتے ہی عبدالباری نے شکوہ کیا تو وہ بولی، آپ بھی تو ضد لگا کے بیٹھ کے نا بیٹے سے، اس کی رگوں میں بھی آپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے، جانتے تو ہیں آپ اس کو۔ ہاں تو کیا میں BSc میں ہی شادی کر دیتا اس کی؟ اب جب شادی کی عمر ہے تو ٹال مٹول سے کام لیے جا رہا ہے۔ اس کی عمر کے لڑکے تو 2 بچوں کے باپ ہیں، اور یہ میں نے بھی بس کہہ دیا سے کہ اب شادی کرا کے ہی کراچی جاؤ گے، فیصلہ کن انداز میں کہہ کر وہ لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ بھائی صاحب، ہمیں تو آمنہ بیٹی دل و جان سے پسند ہے، ہماری طرف سے آپ ہاں سمجھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں لڑکے کو دیکھے بغیر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آغا جان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو عبدالباری بولے، جی بالکل، اسی ہفتے آ رہا ہے میرا بیٹا، ماشاءاللہ بہت محنتی بچہ ہے اور سہیل کا تو بیسٹ فرینڈ ہے، آپ تسلی رکھیں۔ عبدالباری نے بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، خاندان کے لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے نا، کسی چھان بین کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی اچھائی برائی سب پہلے سے معلوم ہوتی ہے، لیکن خاندان سے باہر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد آغا جان اپنی شریک حیات صالحہ بیگم سے بات کر رہے تھے۔ وہاج MS کرنے کے بعد کراچی چلا گیا تھا اور وہاں سے اچھی جاب مل گئی تھی، اور آج کل اپنی ذاتی انجینئرنگ فرم اسٹیبلش کر رہا تھا۔ آغا جان کے پاس اس رشتے کو دوسرے رشتوں پر ترجیح دینے کی کئی وجوہات تھی کہ بلا شبہ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے اور وفادار قسم کے لوگ تھے، لیکن سب سے اہم بات سہیل کا دوست ہونے کی تھی۔ سہیل ان کا بہت لاڈلا اور بہت قابل بھتیجا تھا، زندگی کے ہر میدان میں اس نے خاندان کا نام روشن کیا تھا، اور اس کے سارے دوست اسی کی طرح قابل اور سلجھے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بیٹیوں کے معاملے میں آغا جان کچھ زیادہ ہی حساس تھے۔ وہاج کے آتے انہوں نے رشتہ پکا کر دیا اور جھٹ منگنی پٹ پیا والا حساب ہوا تھا۔ آغا جان 3 بھائی تھے، سب سے بڑے آغا جان، ان سے چھوٹے اشفاق علی اور سب سے چھوٹے برہان علی۔ بڑے ہونے کی وجہ سے سبھی انہیں آغا جان کہتے تھے، لیکن ان کا اصل نام اعظم علی تھا۔ آغا جان کے 2 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، سالار، عثمان، خدیجہ اور آمنہ۔ 2 بیٹوں اور ایک لڑکی کی شادی وہ پہلے ہی کر چکے تھے، اور اب صرف چھوٹی بیٹی آمنہ ہی رہتی تھی۔ ان سے چھوٹے اشفاق علی کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، سہیل عباس، اور سب سے چھوٹے برہان علی کی 3 بیٹیاں تھیں، ہرا، مدیحہ اور سارہ۔ تینوں بھائیوں میں بے حد پیار تھا اور ایک دوسرے پر وہ جان دیتے تھے، اور آگے ان کی اولاد بھی اسی طرح تھی، ایک دوسرے سے بے حد پیار کرنے والی۔ سہیل اور سارہ، آمنہ اور وہاج کی شادی کی تاریخیں ایک ساتھ رکھی گئی تھی۔ یوں خاندان میں 3 شادیاں ہو رہی تھی ایک ساتھ۔ سارہ اور آمنہ کی بھی بہت گہری دوستی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں 1 منٹ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتی تھی، اور دونوں کی رخصتی بھی ایک ہی دن رکھی گئی تھی، اور ایسا ان دونوں کی خواہش پر ہوا تھا کہ ایک چلی جائے تو دوسری اس کی یاد میں آنسو بہانے میں بیٹھ جائے گی، اس لیے دونوں ایک ہی دن میں اپنے سسرال چلی گئی۔ تینوں خاندانوں میں شادی کی تیاریاں پوری دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ سالار ہر روز آمنہ اور سارہ کو شاپنگ کروانے لے جاتا اور رات کے گھر واپس لاتا۔ یہ دونوں شادی کے بعد بھی اسی طرح ایک دوسرے سے چمٹی رہی تو ان کے سسرال والے چند مہینوں میں بھی چڑھنے لگیں گے ان سے۔ سہیل عباس ان دونوں کو دیکھ کر چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، وہ دونوں ہر چیز میچنگ لے رہی تھی، کپڑے، جیولری وغیرہ ہر چیز۔ سارہ بہت چلبلی اور ہنس مکھ زندہ طبیعت کی لڑکی تھی، اور حد سے زیادہ باتونی بھی تھی، جبکہ آمنہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن وہ خوش طبیعت کی مالک تھی اور بے حد سادہ اور معصوم تھی۔ اور پھر شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ نکاح کے وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی پورے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ آغا جان نے بمشکل ان دونوں کو چپ کروایا تھا۔ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور ہمیشہ سے سادہ رہنے والی آمنہ آج میک اپ میں کسی حور کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے رخصت کرتے ہوئے آغا جان اسے گلے لگائے کتنی دیر تک روتے رہے، اس کی امی بھی بے آواز رو رہی تھی۔ آمنہ، تم بہت یاد آؤ گی مجھے، آخری دفعہ سارہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ اس نے تو ایک گھر سے رخصت ہو کے دوسرے گھر جانا تھا، وہ بھی اپنے چچا کی طرف، لیکن آمنہ تو پرائے گھر جا رہی تھی۔ دولہا بنے سہیل عباس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ آمنہ کو ہمیشہ اس نے اپنی بہن ہی سمجھا تھا، خود تو اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ سالار اور عثمان دونوں اپنی گڑیا کو دلہن بنا دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر اداسیاں کھلی ہوئی تھی۔ اپنے سسرال میں پہلا قدم رکھتے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی، اور یہ کہ وہ ایک اچھی بیوی بنے گی۔ سسرال میں اس کا بڑا والہانہ اور شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔
وہ واقعی اپنے ساس سسر کی لاڈلی بہو لگ رہی تھی۔ پھر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ بیٹھ کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ وہ صرف اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اور بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آمنہ بھی اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر چکی تھی۔ چند سیکنڈ وہ اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے بغیر کچھ کہے ایک نیلے رنگ کا مخملی جیولری کیس اس کے پاس بیڈ پر پھینک دیا اور اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس کی اس حرکت پر آمنہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ آمنہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور پھر اس کی طرف دیکھے بنا سلائیڈنگ ڈور کھول کر باہر بیلکونی میں چلا گیا۔ بیلکونی میں جانے کے بعد اس نے سلائیڈنگ ڈور واپس بند نہیں کیا تھا۔ بیلکونی میں مکمل اندھیرا تھا مگر کمرہ تو پوری طرح روشن تھا نا۔ وہ بہت آرام سے دیکھ سکتی تھی اور وہ بھی اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر بازو ٹکائے اسموکنگ شروع کر چکا تھا۔ آمنہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی وہاج کے رویے کو۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہاج وہاں کھڑے کھڑے تھک گیا تو کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور رات کا باقی حصہ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہی گزارا تھا۔ آمنہ بھی ویسے ہی بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی جبکہ وہ بالکل اس کی طرف نہیں مڑا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر آہستہ آہستہ اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی پہلی رات ایسا سلوک بھی ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی جیولری اتارنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے کپڑے بدلے، پھر وضو کیا۔ جائے نماز اسے ڈریسنگ روم میں رکھی مل گئی تھی۔ پھر سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ جائے نماز قبلہ رخ بچھائے عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ وہاج بھی تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ آمنہ نے ساری نماز آنسو کے ساتھ پڑھی تھی۔ اسے اپنی انسلٹ بھی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے وقار کو ٹھیس پہنچی تھی۔ نماز پڑھ کر جائے نماز تہہ کر کے وہ واپس مڑی تو وہاج کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس اشارے سے اس نے دوسرے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھو، میں جو بات تم سے کرنے والا ہوں اسے سن کر تمہیں یقیناً بہت تکلیف ہوگی، اس لیے حوصلے سے سننا۔ میں بی ایس سی میں تھا جب مجھے اپنی کلاس فیلو مارخ سے محبت ہوئی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس کی فیملی بہت امیر کبیر اور مذہبی اور کنزرویٹر قسم کی تھی۔ وہ اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ہم ساری رات ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے، یونیورسٹی میں بھی ملتے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کو شاید اس پر شک ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کروں۔ میں نے اپنے ڈیڈی کو بتایا کہ میں اپنی کلاس فیلو سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بات سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور مجھے میرے ماموں کے پاس کراچی بھیج دیا۔ میں نے یہ بات معروف کو ابھی نہیں بتائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میں ڈیڈی کو منا لوں گا۔ ایک رات مجھے اس کا فون آیا کہ وہ گھر سے بھاگ آئی ہے۔ اس کے بھائی نے فون پر اس کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا اور اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ اسی رات ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس کراچی آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے کراچی میں گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے لیکن ہم دونوں آج بھی ایک دوسرے سے پہلے دن کی طرح محبت کرتے ہیں۔ میں ڈیڈی کو بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے، تو میں نے اس انتظار میں تھا کہ اگر وہ دادا بن گئے تو شاید مجھے معاف کر دیں، لیکن ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پاپا نے مجھے گھر سے آگ کرنے کی دھمکی دی اور یوں مجھے مجبوراً لاہور آنا پڑا، اور آتے ہی انہوں نے جھٹ پٹ شادی کی تاریخ طے کر دی اور مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ لیکن میں اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم خوبصورت ہو، حسین ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہیں وہ مقام دے سکتا ہوں جو ایک بیوی کو دیا جاتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک دم صوفے سے اٹھے اور مزید کچھ کہے بغیر باتھ روم میں چلا گیا۔ 5-7 منٹ بعد تولیے سے سر رگڑتا باتھ روم سے نکل آیا تھا۔ پھر اس نے لاپرواہی سے تولیہ کرسی پر اچھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر برش کرنے لگا۔ آمنہ نے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، یہ سب میرے نصیب میں تھا۔ وہاج اس سے اس قسم کے جواب کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے دن ولیمے پہ سب اسے ملنے آئے تھے۔ آغا جان، امی، بھائی، خدیجہ، سارا اور سہیل بھی ملنے آئے تھے۔ ان کا ولیمہ رات کو تھا اور سارا اسے دیکھتے ہی اسے لپٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک انگ سے خوشی جھلک رہی تھی مگر آمنہ اداس اسے نظر آئی۔
آمنہ کیا تم روئی ہو؟ آمنہ نے انکار میں سر ہلایا تو وہ بولی مجھے پتہ ہے کہ تم روئی ہو، ہم ایک دوسرے سے دور تو نہیں نا، دیکھو میں آج تم سے ملنے آئی اور شام کو ولیمے میں ہم پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وحاج بھائی نے تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیا؟ منہ دکھائی؟ اوہ اچھا ہاں، اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے دکھایا جس میں اس نے وحاج کے جانے کے بعد جیولری باکس بیڈ سے اٹھا کر ڈائمنڈ رنگ نکال کر خود ہی پہن لی تھی، اس ڈر سے کہ سارا آتے ہی اس سے پہلا سوال یہی کرے گی۔ پھر آغا جان نے بار بار اسے دیکھتے ہوئے ایک سوال پوچھا، تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ آمنہ کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ انہیں سچ بتا دے کہ جس کے ہاتھ میں انہوں نے اسے دیا تھا، جسے اس کا شریک حیات بنایا تھا، جو ہم سفر اس کے لیے چنا تھا، وہ تو اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے، وہ تو کبھی اسے بیوی کا مقام دینے کو تیار ہی نہیں، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ آغا جان تو یہ سنتے ہی جیتے جی مر جاتے۔ وحاج کا انداز بھی بہت سنجیدہ اور لیے دیے قسم کا تھا سب کے ساتھ۔ سہیل کے ساتھ اس کی البتہ کافی دوستانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وحاج نے اس سے کہا میں کراچی جا رہا ہوں واپس، معروف میرا انتظار کر رہی ہے۔ تو آمنہ بولی لیکن سارا اور سہیل بھائی کا ولیمہ؟ دیکھو میرا اور تمہارا رشتہ صرف کاغذی رشتہ ہے، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع قائم مت رکھنا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد سپاٹ انداز میں وہ بولا تھا کہ آپ کی اور معروف کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نکل سکتی ہے؟ وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب آمنہ نے اس سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اس شادی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہوں، آپ بے شک مجھے اپنے قدموں میں بھی جگہ نہ دیں، میں برداشت کر لوں گی، کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، لیکن میرے پیرنٹس یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے، میں انہیں اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دے سکتی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، میں آپ دونوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی، لیکن دنیا داری کے لیے کیا آپ میرے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتے ہیں؟ آمنہ کی باتیں سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی اسے مسلسل چونکا رہی تھی۔ بالآخر اسے اعتراف کرنا پڑا۔ پھر وہ بولا آمنہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس صورتحال میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتی تھی، بجائے رونے دھونے اور واویلا مچانے کے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ واقعی وہ ایک مضبوط اور بہادر لڑکی تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور اس کے ساتھ ولیمے میں چلا گیا تھا، لیکن اگلی صبح ہی وہ کراچی روانہ ہو گیا۔ اسے بنا کچھ کہے سنے اور وہ اپنے آنسو چھپائے بے آواز روتی رہی، اور پتہ نہیں کب تک اسے رونا ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس نے روتے ہوئے پرشکوہ انداز میں آسمان کی جانب دیکھا تھا۔